روزہ روزہ کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، جس کے معنی رکنے کے ہیں۔ ارکان اسلام میں روزہ تیسرا اہم رکن ہے، جس کی پابندی شہادت توحید و رسالت اور نماز کے بعد ہے۔ شریعت کی روح سے صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل مباشرت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت تک کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو۔ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے نفس پر قابو پانے اور حرام سے بچنے کے لیے قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن کریم میں روزہ کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حدیث مبارک سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن روزہ کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے، یہ کسی ناپ تول اور حساب کتاب کا محتاج نہیں۔ اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ دوسری عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے، کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کو صبر و برداشت کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ روزہ میں ریاکاری کا عمل دخل بالکل نہیں ہوتا۔ دوسری ظاہری عبادات مثلا نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ روزے کے ثواب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ باقی عبادات کے ثواب کو رب تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ جزائے صبر کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے۔
جو نبود و نمائش سے پاک ہے۔ روزہ دار کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ کی فرضیت۔ روزے کی فرضیت کا حکم سن 2 ہجری میں تحویل کعبہ کے واقعہ سے چند روز پہلے نازل ہوا۔ آیات سیام شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، جس میں رمضان المبارک کو ماہ سیام قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ سفر، بیماری اور خواتین کو حالت حمل و حیض میں روزہ رکھنے میں رعایت دی گئی ہے۔ اگر ان حالتوں میں روزہ نہ رکھا جائے تو ان کے ختم ہونے کی مدت کے بعد رمضان کے چھوڑے گئے روزوں کی قضا ضروری ہے۔ مسنون روزہ۔ وہ روزے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے علاوہ رکھے اور امت کو ان کی ترغیب دی، مسنون روزے کہلاتے ہیں۔ 9 اور 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ غیر حاجی کے لیے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ہر مہینے کے ایام بیس یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ شوال کے 6 روزے بھی باعث ثواب ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ پیر اور جمعرات کے روزہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے۔ ان میں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے 3 دن شامل ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ ایام تشریق یعنی ذی الحج کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ روزے کی نیت۔ روزہ رکھنے کی دعا کسی حدیث مبارکہ میں منقول نہیں۔ اصل نیت فرض ہے جو دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کا مطلب کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنا ہے، اور اصلاح شرع میں نیت کا مطلب ہے کسی کام کے کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جیسی عبادات میں نیت فرض ہے، لیکن الفاظ فرض نہیں۔ البتہ آج کل ذہن منتشر ہوتے ہیں، لہٰذا ایک تو زبان سے کہہ لینے سے دل کا ارادہ و قصد ظاہر ہو جائے گا، دوسرا زبان سے بولا جانے والا ہر لفظ نیکیوں میں لکھا جائے گا، کیونکہ رضائے الہی کی خاطر کیا جانے والا کام جو فی نفس خلاف شریعت نہ ہو
تو اسلام اس کو قبول کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے دعا پڑھیں۔ میں نے کل کے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کی۔ روزہ کھولنے کی دعا۔ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھی: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔ افطار کے وقت یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا، اور تیرے ہی عطا کیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ شریعت کی روح سے روزہ کی حالت میں غیبت، جھوٹ، فحش کلامی کسی طور پر بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد صرف روزہ دار کا بھوکا پیاسا رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دنیاوی لذتوں کی خواہشات اور برے اعمال مثلا جھوٹ بولنا، فحش کلامی کرنا اور غیبت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا روزہ رکھ کر نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت ہمیں خلوص نیت کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔